السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ اور یہ امتحان ہمہ جہت بھی ہے، ہمہ گیر بھی ہے، ہر وقت اور ہر لمحے کا امتحان ہے۔ ایک ایک لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسی وقت لکھ لیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، آدمی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کو جہنمی لکھ دے گا، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ، تو اس کو چاہے یاد رہے چاہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں اس ایک کلمے کی وجہ سے میں نے اس کو جنت لکھ دیا۔ گویا ہماری زندگی میں ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوئے۔ پھر نیکی کی طرف رجحان کم ہے اور گناہ کی طرف مائل کرنے والے اور گناہ کی طرف لے جانے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے بے شمار عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ یہ جو خواہشات نفس ہیں کہ ہمیں ہمارا جو جی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس کی باڑ جہنم کے گرد کی گئی ہے۔ یہ انسان جب انسان ترغبات نفس کے پیچھے دوڑتا ہے تو یہ انسان کو پھسلا کے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کے دل کو اچھی نہیں لگتی، مکروہات نفس ہے، ناپسند ہے، کتنا مشکل لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، اور کتنا آسان لگتا ہے اپنے دل کی خواہش پر عمل کرنا۔ ہر لمحہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، اپنی خواہش پر کنٹرول کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتا ہے
تو فرمایا کہ یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ. لہذا اس ساری مشکل میں، اس امتحان کی مشکل میں، ہدایت سے لے کر موت تک کی جو مشکل ہے، اس مشکلات کے دور میں، اس امتحان کے دور میں کامیابی کے لیے ایک ضابطہ اللہ کریم نے دیا ہے، اور اس کا نام اسلام ہے. وہ ہے دین، وہ ہے ضابطہ، وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. آپ چاہے قدیم ترین کسی دور میں زندگی گزار رہے ہو، یا آپ آج کے بعد کے کسی جدید ترین دور میں زندگی گزار رہے ہو، جس شخص نے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یا اسلام کا بطور دین اس کے پاس ہونا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اور اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. وہاں پہ جو سکہ چلتا ہے، جو نوٹ چلتا ہے، وہ جعلی نہیں چلتا. یہ پاکستان میں آپ جعلی نوٹ بنا لے جائیں، وہ کہتے نہیں چلتا. ویسا ہی شکل سے بابا قادر کی تصویر بھی بنی ہوئی، سب کچھ ہے، وہ کہتا جعلی. کیوں جعلی؟ اس لیے جعلی ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری نہیں کیا. جو اسٹیٹ بینک نے جاری نہیں کیا تو نوٹ نہیں چلتا. تو جو دین اللہ کا ہے اور اللہ نے جاری نہیں کیا تو وہ کیسے چل جائے گا؟ کیا لہذا مجھے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دین کس کا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین کس کا؟ اللہ کا. نام اس کا اسلام. اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچا؟ دین اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے نازل کیا نا، اور وہ جو نازل کیا وہ دین تھا. جو نازل کیا وہ دین، وہ قرآن نہیں تھا. جو نازل کیا وہ دین تھا. اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دیگر ضابطے بھی ہیں. سارا کا سارا دین. کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں وحی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں حدیث ہے ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثله آمن علیہ البشر. کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا دیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو معجزہ مجھے عطا ہوا وحیاً، وہ وحی ہے. اب وہی جو وہ وہی ہے، اور وہی سے قرآن صرف قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ذرا سمجھ لیجیے. ہم کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، یقیناً قرآن. اور قرآن کیسے نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا ہے. دین کس چیز کا نام ہے یہی سمجھنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین. دیکھیے دین کا معاملہ ہے نا، بڑا سینسٹیو معاملہ. ہم نے کسی آدمی کو، کسی شخصیت کو فرشتہ کہنا ہو نا، فرشتہ، وہ تو فرشتہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں. کسی آدمی کو غلطی سے مبرہ قرار دینا ہو تو ہم کہتے ہیں فرشتہ ہے. تو جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے نا. تو اللہ فرما دیتا کہ یہ اس کو فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا ہے تو وہ کسر رہ گئی. فرشتہ اور وہ بھی فرشتوں کا سردار، جس کے اور فرشتہ مخلوق ایسی ہے کہ ان کی بناوٹ کے اندر اللہ کی نافرمانی رکھی نہیں گئی اور وہ کر ہی نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے. لہذا اللہ فرما دیتا
کہ اس کو نازل کیا ہے میں نے جبریل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، تو بات پوری تھی، لیکن فرمایا روح الامین، میں نے اس کو امانت دار فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اور دین اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ اکیلا فرشتہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی کسی کو ہو سکتا تھا شاید فرشتے نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ فرشتہ بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اور یہ اس لیے گارنٹی دیتا ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، نازل کرنے والا اللہ، لے کے آنے والا جبریل امین ہے، اور نازل کہاں ہوا، کہاں آیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اب سمجھتے جائیے گا دین کس چیز کا، اللہ نے جو نازل کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین ہے، اس کو آپ قرآن کہیں تو بھی ٹھیک ہے، قرآن ہی نازل ہوا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے کہ صرف قرآن نازل ہوا۔ کیوں؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اب جو کچھ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا یہ ہے تنزیل من رب العالمین، ہے نازل اس کی طرف سے تمام جہانوں کے رب، لانے والا جبریل امین، نازل آپ کے قلب اطہر پر ہوا ہے۔ اب قلب اطہر پر نازل ہوا، آیا کس کے لیے تھا؟ انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ تو جو دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، بات دل میں ہو تو دوسروں تک پہنچتی کیسے؟ دل کی بات دوسروں تک کیسے پہنچتی؟ میرے دل میں ایک بات ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے؟ میں بولوں گا تو پتا چلے گا، میں کچھ کروں گا تو پتا چلے گا، اس کے اشاروں سے پتا چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ میں بولوں گا تو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے، میں کچھ کروں گا تو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے، آپ کچھ کر کے دکھائیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو آپ اس کو برقرار رکھیں، تو اصطلاح میں کہتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کریں آپ اس کو برقرار رکھیں تو بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو قرآن کدھر گیا؟ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب اگر دل کی بات کسی کو پتا چلے گی تو آپ بولیں گے تو پتا چلے گی، تو آپ بولیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ آپ بولیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث ہوتی ہے، تو پھر قرآن کدھر ہے؟ قرآن کدھر گیا؟ نازل تو وہ ہوا تھا۔ یہ قرآن اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، پہلی وحی 30ویں پارے میں چلی، آپ نے فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، ترتیب آپ نے لگوائی، اس آیت کو فلاں آیت کے درمیان میں رکھو۔ 22 سال 5 مہینے اور 22 دن قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب بھی لگواتے رہے، قرآن لوگوں کو لکھواتے بھی رہے، بتاتے رہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن بنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ترتیب بھی ہوئی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ترتیب توقیفی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا کیا مطلب؟ توقیفی کا مطلب ہے یہ موقوف ہے، یا جس ترتیب پر اب قرآن موجود ہے یہ کس چیز پر موقوف ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آیات کا تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ آیات کا نمبر کتنا ہے، پوری قرآن کی آیتیں کتنی، یہ تو مشہور ہے 6666، غلط ہے۔
6666 کوئی نمبر نہیں ہے، 6234 6235 6236 یہ 3 فگر یا 6235 آیتیں ہیں یا 234 ہیں یا 236. یہ جو فرق ہے نا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہے کہ کبھی ایک روایت موجود ہے کہ اس آیت کو آپ نے جوڑ کے پڑھا اور ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے اس کو توڑ کے پڑھا، اس سے یہ نمبر کا فرق پڑ گیا کہ 34 ہے کہ 35 ہے. اس کا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا قرآن اس میں جو تقدیم اور تاخیر کا فرق کرتا ہے نا اس کے فہم میں فرق ہے. جو اولیت اور ثانویت کی بحث چھیڑتا ہے کہ پہلے قرآن ہے بعد میں حدیث ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا. او بھائی دین اور وحی یہ قرآن اور حدیث دونوں کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وحی. سن لیجیے ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی 3 اقسام بتائی. آپ کا گھوڑا جب کوئی شخص پالتا ہے اس کے آگے تفصیلات ہیں. آپ نے گھوڑا جب کوئی شخص پالتا ہے تو ایک پالنے والے کے لیے اجر بن جاتا ہے اور ایک گھوڑا جو پالنے والے کے لیے گناہ یعنی وزر بن جاتا ہے اور ایک گھوڑا جو پالنے والے کے لیے صدر بن جاتا ہے. وزر کا مطلب گناہ یا بوجھ، یعنی وہ کوئی شخص اگر پالتا ہے کہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے دیکھیں میرے پاس کتنا قیمتی گھوڑا ہے، آج کے دور میں گاڑی سمجھ لیں، تو وہ اس کے لیے گناہ ہے. اور ایک شخص گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، دین کے مقصد کے لیے، وہ اس کے لیے اجر ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لید اٹھاتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے. اور ایک شخص گھوڑا پالتا ہے نہ تو اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے جہاد وغیرہ کے لیے اور نہ ہی لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اس نے بیچارے نے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ چلے جب ضرورت ہو سواری ملتی ہے تو فرمایا وہ سطر ہے، اس نے وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، نہ وہ گناہ ہے اور نہ وہ ثواب ہے. بس ٹھیک. یہ گھوڑے کی 3 قسمیں. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ گھوڑا تو آپ نے فرما دیا کہ جس نے جہاد کی نیت سے رکھا اجر بن گیا اور دکھلاوے کی نیت سے رکھا گناہ بن گیا. اور اگر اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا تو پھر اس کا وہ سطر ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو کیا گدھے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انزل اللہ تعالی فیہا علیہ، اللہ نے اس کے بارے میں یعنی گدھے کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی. گویا وہ جو گھوڑے کے بارے میں نازل کیا ہے وہ اللہ نے نازل کیا. اللہ نے گھوڑے کے بارے میں تو نازل کی ہے، گدھے کے بارے میں نازل نہیں کی. فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے الا هذه الآیۃ الفاظۃ الجامعہ، ایک آیت اللہ نے بہرحال ایک جامع اور منفرد آیت نازل کی ہے کہ اس کو ہر جگہ اپلائی ہو جاتی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیک نیتی سے جو کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا اور بد نیتی سے جو کام کرو گے وہ سارا برا ہو جائے گا. لہذا اس کو گدھے پر بھی اپلائی کر لو. البتہ گدھے کے بارے میں الگ سے اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. تو وہ جو نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی بات فرما رہے وہ حدیث ہے. نازل کس نے کی ہے؟ اللہ نے. لہذا اس کی کئی مثالیں. یہودیوں کا محاصرہ ہو گیا، یہاں محاصرہ کئی دن گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کے درخت کاٹ دو. اس کے ارد باغات تھے بہت. آپ نے فرمایا درخت کاٹ دو. قرآن میں سورہ حشر فرمایا درخت کاٹ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. نبی پاک صلی نشان لگا دو. اب ظاہر کھجور کے درخت پھلدار
اور اسلام کا عمومی اصول یہ ہے کہ پھلدار درخت جنگ میں بھی نہیں کاٹے جاتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دو تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ اب پھلدار درخت ہی کاٹ ڈالے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. یہ جو کچھ درختوں کے تنے تم نے کاٹے ہیں اور کچھ باقی چھوڑے ہیں، یہ کروا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ حکم اللہ کا ہے. اب اللہ کا حکم کہاں آیا؟ پورا قرآن دیکھیں، وہاں تو نہیں، قرآن میں تو نہیں. تو اللہ کا حکم کہاں آیا کہ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو؟ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو وحیاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا قرآن بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. لہذا یہ تو بحث ختم کر دی، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں اس بحث کے اندر. اگر قرآن حجت ہے نا تو وہ اس وجہ سے حجت ہے کہ قرآن خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے. قرآن تو قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا قرآن ثابت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد آپ نے پھر ظاہر ہے آپ یاد فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلدی فرمایا کرتے تھے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کہ میں یاد کروں. اللہ نے فرمایا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے نازل کیا ہے وہ آپ کو پکا یاد بھی کروائے گا. لہذا آپ آرام آرام سے سناتے رہیے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام آرام سے سناتے ہیں. اللہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے نا لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کا دل اس پر جم جائے. کیا مطلب؟ ایک دم سارا آ جاتا تو آپ کو پورا یاد نہ ہوتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کس کا تھا؟ اللہ کا. نازل کس پر ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ آپ کر کے دکھاتے ہیں، جو کچھ آپ برقرار رکھتے ہیں، دین بنتا جا رہا ہے. آپ فرماتے جا رہے ہیں دین بنتا جا رہا ہے. اور سن لیجیے دین کی ایک اور بات بھی مسلم شریف میں حدیث ہے جو اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی. سلمان فارس سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لمبی کہانی ہے، پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا، لو کان الدین عند ثریا، ثریا ستارے پر بھی دین اگر ہوتا، لذهب به رجل من الفارس، فارس سے ایک آدمی اٹھتا اور وہ حتی یتناولہ، وہ وہاں بھی پہنچ جاتا اور دین کو اللہ اکبر. یہ آپ نے بات فرمائی سلمان فارسی پر. تو سلمان فارسی کہاں پہنچے تھے؟ کہاں پہنچے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار. ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں دین ہے، آپ جو کچھ کر کے دکھائیں وہ دین ہے، اور آپ جو کچھ برقرار رکھیں وہی دین ہے. یہ اللہ نے اتھارٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکمل اتھارٹی، اللہ کی طرف سے دین کی مکمل اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اسوۃ الحسنہ فرمایا نا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو فرمایا کہ یہ مکمل اتھارٹی، کامل نمونہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اوپر سے وحی آتی ہے تو دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. خیر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن دین سکھایا؟ آپ نے 23 برس لگائے.
دین سکھانے میں. پھر وہ دین سکھایا کس کو؟ صحابہ کرام کو. اولین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس تھی وہ صحابہ کرام تھی. آپ ان کو دین سکھاتے رہے، دین سکھاتے رہے. آپ جو فرماتے تھے دین بنتا تھا. آپ ہاں کہہ دیتے تھے تو دین بن جاتا تھا، آپ نہ کہہ دیتے تھے تو بھی دین بن جاتا تھا. آپ خاموش رہ جاتے تھے تو بھی دین بن جاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج حجو، کہ لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا، حج کیا کرو. تو ایک صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، آپ پھر خاموش رہے. کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی لوجبت، تو حج ہر سال فرض ہوگا. پھر تو مصیبت میں پڑ جائے. اللہ اکبر. آپ کی زبان اقدس سے ہاں نکل جائے تو دین ہے، آپ کی زبان اقدس سے نہ نکل جائے تو دین ہے. اللہ. اب دین صرف وہ ہے جس کے ساتھ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات سمجھ آتی؟ کوئی اور اگر کہے، کیونکہ دین کی اتھارٹی اللہ نے بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ سن لیجیے. بخاری شریف کے اندر بھی اور دیگر صحیح احادیث میں ایک حدیث ہے جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے